بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ آپ کی، میری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کہاں پر قید ہے اور وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن کی دجال سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں کیا بتایا۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس طرح کی مفید معلومات آپ کو پر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کی اور ممبر پر تشریف لائے۔ ارشاد ہوا، ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ پھر دریافت فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں بیٹھے رہنے کو کیوں کہا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، میں نے تمہیں شوق دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، تمہیں جمع کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ تمیم داری جو پہلے نذرانی تھا اب اس نے آ کر اسلام قبول کر لیا ہے، بیعت بھی کی ہے۔ پھر اس نے مجھ سے ایک ایسی بات بیان کی ہے جو میرے اس بیان کے مطابق ہے جو میں نے تم سے مسیحی دجال کے بارے میں کہا تھا۔ اب اللہ کے رسول نے تمیم داری کی زبانی بیان کردہ بات سنانا شروع کی۔ میں لخم اور جذام قبائل کے 30 آدمیوں کے ساتھ سمندر میں چوبی جہاز پر سوار تھا۔ ایک بڑی موج آئی اور جہاز کو بہا کر لے گئی۔ سمندری طوفان میں ہمارا جہاز ایک مہینے تک ادھر ادھر لڑکتا اور بھٹکتا رہا۔ پھر اس کا رخ ایک جزیرے کی طرف ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جزیرے کے قریب پہنچ کر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر جزیرے میں داخل ہوئے، ہم نے وہاں ایک گھنے اور کھردرے بالوں والا چوپایا دیکھا۔ بالوں کی بہتات کی وجہ سے اس کی اگلی اور پچھلی جانب کا کوئی پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہارے لیے بربادی ہو، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میں جساسہ ہوں۔ پوچھا، جساسہ کیا بلا ہے؟ وہ بولا، اے قوم، ایسا کرو، اس سامنے والے گرجا گھر میں ایک شخص رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ تمہیں بڑے شوق سے ساری بات بتائے گا اور تمہاری بات بھی سنے گا۔ وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بہت مشتاق ہے۔ جب اس نے ہمیں متذکرہ آدمی کے بارے میں بتلایا تو ہمیں اس چوپائے کے بارے میں شیطان ہونے کا خوف ہوا۔ ہم لوگ جلدی سے اس آدمی کی طرف چل دیے اور گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک آدمی تھا، بہت لمبا تلنگا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ اور دونوں زانوں دونوں ٹخنوں تک لوہے کی زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اتنی سختی سے جکڑا ہوا آدمی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے پوچھا، ارے کم بخت، تو کیا چیز ہے؟ وہ بولا، تم لوگ اب میری خبر پر قابو پا ہی لوگے۔ اب تمہیں میرا حال معلوم ہو جائے گا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب لوگ ہیں۔ ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے۔ سمندر کی موجیں ہم سے ایک مہینے تک کھیلتی رہیں اور ہم کسی نہ کسی طرح تیرے اس ٹاپو سے آ لگے۔ پھر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر ٹاپو میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک بھاری دونگ کا بہت گھنے بالوں والا جانور ملا۔ بالوں کی کثرت سے اس کا اگلے پچھلے حصے کی شناخت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہم نے پوچھا، اے کمبخت، تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ جساسہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تم لوگ اس آدمی کے پاس چلے جاؤ جو گرجے کے اندر ہے، وہ تمہاری خبر کا بے حد مشتاق ہے۔ چنانچہ ہم لوگ تیزی سے دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ پہنچے اور ڈرے کہ مبادا تو کوئی بھوت پریت ہے۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آدمی نے پوچھا، اچھا تم لوگ مجھے بسان یعنی فلسطین کی ایک بستی ہے کہ نخلستان کے بارے میں تو بتاؤ۔ ہم نے کہا، تو اس نخلستان کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ بولا، میں اس نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ پھلتا پھولتا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں پھلتا پھولتا ہے۔ اس نے کہا، اب عنقریب وہ نہیں پھلے پھولے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے تبرستان کے سمندر، یہ سمندر فلسطین میں ہے جو فلسطین اور اردن کے درمیان حد فاصل ہے، کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، اس میں بہت سا پانی ہے۔ وہ بولا، عنقریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر
मुल्क शाम का शहर है कि चश्मे के मुतल्लिक़ मालूमात दो। हमने कहा कि उसके बारे में क्या जानना चाहता है। उसने कहा कि क्या उसमें पानी है और क्या वहाँ के लोग उससे पानी से खेती बाड़ी करते हैं। हमने बताया उसमें बहुत सा पानी है और लोग वहाँ के उससे फ़ायदा उठाते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। वो पूछने लगा, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, वो क्या कर रहे हैं। हमने कहा वो मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ला चुके हैं। उसने दरियाफ्त किया, क्या उनसे अरबों ने लड़ाई की है। हमने कहा की है। इसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने कुर्ब जवार के अरबों पर कब्ज़ा पा लिया है और अरबों ने उनकी अतात कबूल कर ली है। कहने लगा, क्या ऐसा हो गया है। हमने कहा हाँ। वो कहने लगा, ये अरबों के हक़ में बहुत अच्छा है कि उसकी अतात करें। लो अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ। अब वक्त आया ही चाहता है कि मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिल जाए। जब मैं निकलूँगा तो सारी दुनिया में घूमूँगा, तमाम छोटी बड़ी बस्तियों का 40 दिनों में दौरा कर लूँगा, मगर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि उन दोनों शहरों में मेरे लिए दाखिल होना हराम है। जब भी मैं उन दोनों शहरों या उनमें से किसी एक शहर में दाखिल होने की कोशिश करूँगा, एक फ़रिश्ता नंगी तलवार सूंघते हुए मेरा इस्तकबाल करेगा और मुझे शहर में दाखिल होने से रोक देगा। इन शहरों के हर रास्ते पर फ़रिश्ते हैं जो उनकी हिफाजत करते हैं। इस हदीस की राविया फ़ातिमा बिनते कैस हैं, जो ज़हाक बिन कैस की बहन है। वो कहती हैं कि इस मौका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर पर खड़े थे। आपने अपने असा से मिंबर पर टेक लगाई और फरमाया, ये तैबा है, ये तैबा है, ये तैबा है, यानी मदीना। फिर फरमाया, क्या मैंने तुम्हें ये बातें नहीं बताई थीं। लोगों ने जवाब दिया, बेशक बताई थी। अरशाद हुआ, जब मुझसे तमीम दारी ने ये सारी बातें बयान की तो ये वही बातें थीं जिनका मैं तुमसे जिक्र कर चुका हूँ और मक्का और मदीना के बारे में बता चुका हूँ। आगाह रहो, दज्जाल बहर शाम यानी बहरा रूम या बहर यमन यानी बहरा अरब में नहीं, बल्कि वो मशरक़ यानी बहरा हिंद की जानब से आएगा। फिर आपने मशरक़ की तरफ इशारा फरमाया।